أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب پیش آ جائے گا وہ ہونے والا واقعہ تو نہ ہوگا اس کے وقوع کو کوئی جھٹلانے والا، بے شک ہوگا یہ تہ و بالا کر دینے والا۔ جب ہلا ڈالی جائے گی زمین یکبارگی اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پہاڑ پوری طرح، تو ہو جائیں گے وہ مانند غبار بکھرے ہوئے۔ اور ہوں گے تم گروہ تین قسم کے، سو دائیں بازو والے، کیا کہنا دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا، اور بائیں بازو والے، کیا ٹھکانہ بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا۔ اور سبقت لے جانے والے تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، یہ تو ہیں ہی مقرب لوگ جو رہیں گے نعمت بھری جنتوں میں، بہت ہوں گے پہلوؤں میں سے اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے، یہ سب آراستہ پیراستہ مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے لے پھریں گے ان کے ارد گرد ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ساغر سراہی یا جام نتھری ہوئی شراب ایسی کہ نت سر چکرائے اسے پی کر، اور نہ عقل میں فطور ہے۔ اور پیش کریں گے لذیذ پھل تاکہ اس میں سے جسے چاہے پسند کر لیں، اور پیش کریں گے گوشت پرندوں کا تاکہ لے لیں اپنے غربت کے مطابق۔ اور حوریں ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی، ایسی حسین جیسے موتی جنہیں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ یہ سب کچھ ملے گا انہیں اجزا کے طور پر ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے۔ نہیں سنیں گے وہ وہاں کوئی بیہودہ کلام اور نہ گناہ کی بات، سوائے ایک بول کے سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر۔ اور دائیں بازو والے، کیا کہنا دائیں بازو والے کی خوش نصیبی کا، وہ ہوں گے ایسے باغات میں جن میں بیریاں ہوں گی بے خار، اور اور کیلے تہ بہ تہ، اور چھاؤں دور تک پھیلی ہوئی، اور پانی ہر دم رواں، اور طرح طرح کے لذیذ پھل بکثرت کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک۔ اور نشست گائیں اونچی اونچی، ہم پیدا کریں گے ان کی بیویوں کو نئے سرے سے، اور بنا دیں گے انہیں کنواریاں، شوہروں کی عاشق زار اور عمر میں ہمسن۔ یہ سب کچھ ہوگا دائیں بازو والوں کے لیے، وہ بہت ہوں گے اگلوں میں سے اور بہت ہوں گے پچھلوں میں سے۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، وہ ہوں گے لوکی لپیٹ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سائے میں سخت کالے دھوئیں کے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ۔ یقیناً یہ لوگ تھے اس سے پہلے خوشحالی میں مگن، اور اصرار کیا کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر، اور کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا یقیناً ہم پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ کہیے بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی سب ضرور جمع کیے جانے والے ہیں ایک معین دن کے وقت مقرر پر۔ پھر یقیناً تم ایک گمراہ ہو اور جھٹلانے والوں، ضرور کھاؤ گے تم ایک درخت میں سے جو از قسم زقوم ہوگا، سو بھرو گے اس سے اپنے پیٹ، پھر پیو گے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، سو پیو گے جیسے پیتے ہیں پیاس کے مارے ہوئے اونٹ۔ یہ ہوں گی بائیں بازو والوں کی ضیافت روز جزا۔ ہم ہی نے پیدا کیے تمہیں، پھر کیوں نہیں یقین کرتے ہو تم؟ کیا کبھی غور کیا تم نے کہ یہ جو نطفہ ڈالتے ہو تم، کیا تم پیدا کرتے ہو بچہ یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم مقدر کر چکے ہیں تمہارے درمیان موت، اور نہیں ہے ہم عاجز اس بات سے کہ بدل دیں ہم تمہارے وجود ہی کو، اور پیدا کر دیں تمہیں ایسی شکل و صورت میں جس کو تم جانتے ہی نہیں، اور یقیناً تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو، تو تم کیوں نہیں سبق لیتے؟ کیا کبھی سوچا تم نے کہ جو تم بیج بوتے ہو، کیا تم اگاتے ہو اسے کھیتی، یا ہمیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے بھوس، اور رہ جو تم باتیں بناتے کہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی سوچا تم نے کہ یہ پانی جو تم پیتی ہو، کیا تم نازل کرتے ہو اسے بادل سے، یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو بنا کر رکھ دیں اسے سخت کھاری، پھر کیوں نہیں تم شکر گزاری کرتے ہو؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، کیا تم نے پیدا کی ہے اس کا درخت، یا ہم نے ان کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے بنایا ہے آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ، اور رکھے ہیں اس میں فائدے تم حاجت مندوں کے لیے۔ پس اے نبی تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی، پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کی گزرگاہوں کی، اور بلا شبہ یہ ایک قسم ہے اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن ہے بلند پایا جو سب ہے ایک محفوظ کتاب میں، نہیں چھوتے اسے مگر وہ جو پاک صاف ہے، نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو، اور رکھا ہے تم نے اپنا حصہ اللہ کی اس نعمت میں، یہ کہ تم جھٹلاتے ہو اسے؟ سو کیوں نہیں جب پہنچی جاتی جان حلق تک اور تم اس وقت تک دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمہاری نسبت، لیکن تم کو نظر نہیں آتے؟ سو اگر نہیں ہے ہو تم کسی کے محکوم تو کیوں نہیں لٹا لیتے اس کی روح کو؟ اگر ہو تم سچے، سو اگر ہوتا ہے مرنے والا مقربین میں سے تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے۔ پھر اگر ہے وہ اصحاب الیمین میں سے تو اس کا استقبال ہوگا سلام ہو تم پر، تم اصحاب الیمین میں سے ہو۔ اور اگر ہوگا وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے تو اس کی تواضع کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی اور جھونکا جانا جہنم میں، بلا شبہ یہی ہے قطعی حق۔ بس اے نبی تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس واشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی امام نور وہدی ورحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے مالک کائنات،
دور فرما تمام مسلمانوں کی پریشانی ان کی قبروں میں، اے اللہ اے میرے مالک دور فرما پریشانی میری والدہ محترمہ کی ان کی قبر میں، یا الہی رحم فرما تو ہم پر، رحم فرما تو میری والدہ محترمہ پر اور تمام مسلمانوں پر جو اس دنیا میں نہیں ہے، قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت، یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی دور فرما پریشانی ان کی قبروں میں، یا رب العالمین رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا روشنی ہدایت اور رحمت، یا اللہ یاد دلا دے تو ہمیں قرآن میں سے جو ہم بھول گئے ہیں، اور سکھلا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو ہمیں اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو ہمارے لیے حجت، اے رب العالمین قبول فرما ہماری دعا، آمین ثم آمین، یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے، ان کو اصحاب الیمین میں داخل کر دے، یا اللہ ان کو مقربین میں سے بنا دے، یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، یا الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے، دنیا میں لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کر کے بھی پچھتاتے نہیں، یا اللہ میری اولاد کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، یا الہی ہم مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمین ثم آمین۔